بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، ترکی، مراکش، مہربانی کر کے، برائے مہربانی کر کے منظور صاحب کو ووٹ دے کر کامیاب کرائیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، کل کو یہی آگے آپ کو کام آئیں گے۔ برائے مہر شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، بھائیوں، بھراؤں، بہنوں، السلام علیکم۔ سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ ادھر ہماری کمیونٹی کے لیے بہت سے مسائل آگے پیچھے پڑے، اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا بندہ چاہیے جو ایجوکیٹڈ ہو، جس کا آگے پیچھے بھی اثر رسوخ ہو۔ ایسا آدمی نہیں چاہیے جو آگے بات بھی نہ پہنچا سکے اور ہمارے مسئلے بھی حل نہ ہو سکے۔ تو اس کے لیے میری نظر میں ڈاکٹر صاحب سے موزوں آدمی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ پڑھا لکھا بھی ہے، اس کا تجربہ بھی ہے، اس کا بہت ٹائم بھی ادھر گزر گیا ہے، اور دوسرے کمیونٹیوں کے ساتھ اس کے تعلق اور روابط بھی اچھے ہیں۔ تو میرے نزدیک جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے، اور آپ لوگوں سے بھی التماس ہے، ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، محنت کرے، اپنے دوسرے یار دوستوں کو بھی اکٹھا کرے اور ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ تھینک یو۔ ہاں، زما خوگو پختنو قدرمنو رونو، السلام علیکم۔ زما طرفنا تاسو ټولو ته دا درخواست دی، ریکویسٹ دی چې زمونږ په دې علاقه کې، په دې حلقه کې، ربکوټ کې زمونږ د طرف نه ډاکټر صاحب الیکشن ته ولاړ دی۔ د خیره سره زمونږ چې څه مسلې، څه قسمه مشکلات دي، مونږ به کوشش دا کوو چې مونږ به دوی ته مخکې کوو۔ الله دې وکړي چې دوی کامیاب شي او دوی به زمونږ مسایل مخکې پارلیمنټ کې او نورو ممبرانو ته رسوي، ولې چې مونږ له یو داسې تکړه سړی په کار دی چې هغه زمونږ خبره مخکې رسولی شي، چې کوم سړی یو نه پوهېږي، انپړی، نو هغه مونږ له مخکې څه خبره وکړي۔ نو دې لپاره ډاکټر صاحب یو موضوع امیدوار دی، مونږ ټولو له تاسو له پکار دی چې په اتفاق سره د مخکې کو او د له ترقي ورکو، او د سره خپل محنت او امداد ورسره کو چې الله پاک یې کامیاب کړي په اتفاق سره۔ مونږ به دا نه وایو چې دا پنجابی دی، دا سندھی دی، دا بلوچی دی، بس به حیثیت قوم مونږ ټول پاکستانیان یو، ولې چې د ټولو نه مخکې پاکستان دی، بیا وروستو پښتون دی، پنجابی دی او سندھی دی۔ نو زما تاسو ټولو ته دا ریکویسٹ دی چې مهرباني وکړئ او دې کامیاب کړئ سره زموږ رټولو۔ والسلام۔ آج پاکستان بھائیوں کو سونی موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، فائدہ اٹھاوے، کیونکہ ہماری کمیونٹی میں بہت بڑے مسئلے ادھر، ہم جہاں بھی جاتے ہیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے زبان کا۔ اول تو ڈاکٹر صاحب کا یہ ہے، ڈاکٹر صاحب ایک پروفیشنل بھی ڈاکٹر صاحب ہے، یہ ویسے بھی ہیلپ کر، خدمت کرے لوگوں کی، پروفیشنل اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہے پروفیشنل۔ یہ جو پروفیشنل ہے ڈاکٹر پروفیشنل سیم میں ہے، کہ اس میں بھی لوگ آتے ہیں تھکے ہوئے اپنا پرابلم لے کے، اپنا بیماری کا لے کے، اور یہی چیز ہے، یہی ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے مسئلہ کریں گے۔ جو ہمارے جو کئی مسئلے ہیں، وہ مسئلے ہمارے بڑھتے جاتے ہیں، خاص کر کے بیلجیم سب کو پتہ ہے، زبان کا بڑا مسئلہ ہے، ہم لوگ 40 سال سے رہتے ہیں، اس کا بہت جو ہم لوگ فرینچ نہیں آ سکتی ہے، اور صحیح فرینچ جو ڈاکٹر صاحب ہے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دے، شفا دے، اور یہ بڑی خدمت کر رہا ہے۔ اور اس کا مجھے تو یہ تعجب ہے کہ میں اس لیے اس کے ساتھ میں کوپریٹ کر رہا ہوں موسٹلی، کیونکہ ایک تو یہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کا پیشہ بھی وہی ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنا، غریبوں کی ہیلپ کرنا، کوئی بیمار ہے اس کو مطلب دوائی دینا، اور لوگ اچھی طریقے سے ٹریٹمنٹ کرنا، وہی چیز یہ دوسرے سے پہ لے کے آیا ہے۔ اس کا میں بہت اس لیے میں اس سے اپریشیٹ ہوگا کہ یہ بہت اچھا ہے، پروفیشنل ہے، ڈاکٹر بھی ہے، اور ساتھ میں اس کی جو ہے مطلب نیتی ہے جو کام کرنے کی، تو میں بولتا سب بھائی اللہ تعالیٰ مل کے اس کو مطلب کامیابی دلائے، اور انشاءاللہ پاکستان کا آج یہ ہے، کل دوسرے بھی آ جائیں گے، اور بھی پاکستانی آتے رہیں گے پارلیمنٹ میں، 2-3 اور بھی آ جائے پڑھے لکھے، جس طرح میں مثال دوں سجاد کریم صاحب کی، انگلینڈ سے سب کو اس کو جانتے ہیں، ویل نون آدمی ہے، 2 مرتبہ یہ جیتا ہے پارلیمنٹ، ابھی تیسری مرتبہ پھر کھڑا ہو رہا ہے حاجی سجاد کریم صاحب۔ پھر تو پارلیمنٹ میں آتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں، ہم کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی پاکستانی بھائی ہے، کم از کم پاکستان کے یہ درد رکھتے ہیں، سوچتے ہیں۔ یورپین جو ہے نا، ان لوگ اتنا نہیں پتا ہمارا جو حساب کتاب کیا ہے پیچھے، ان لوگ پتہ ہے ہمارا ماحول کیا، ہمارا کلچر کیا، ہم کو کیا اجازت چاہیے، ہمارے نماز میں بڑا مسئلے ہوتے ہیں، اپنے عید والے دن پارکنگ کے بڑے مسئلے ہیں مسجدوں میں، یہ سب حل ہوں گے، حل تب ہوں گے خدا را سب مل کے ایک جگہ پہ رہے،
تاکہ اس سے پھر یہ بھی خوش ہوں گا نا ڈاکٹر منظور صاحب بھی مجھے ووٹ ملا ہے, یہ بھی کچھ بات کر سکیں گے آگے جا کے. ہمارے مسجد میں بڑے پرابلم ہے پارکنگ کا, جمعے کے دن تو پارکنگ نہیں ملتی ہے, عید والے دن مسئلے ہوتے ہیں. یہ سب انہوں نے کہا ہے کہ میں خالی آگے جاؤں گا تو میں یہ بات وہاں کروں گا. تو یہ تو بات کرنے کو آدمی چاہیے اپنا یہاں. تو خدا اللہ کرے یہ کامیابی ہوئے اور ہمارے پاکستانی کے لیے بہتر ہوگا. اور جو لوگ اور بھی ہے ینگ جنریشن, میں اس کو بھی چاہتا ہوں یہ بھی اس سے اٹیچ ہو, تاکہ یہی پہلے فرانس والے سب فرینچ والے ہیں, آئندہ 4 سال کے بعد پھر انشاءاللہ 2-3 اور بندے بھی آ سکتے ہیں پاکستانی. اس طرح ہمارا بہت اچھا ہو جائے پاکستانی کمیونٹی کے لیے, کیونکہ ہمارے بڑے مسئلے ہیں, وہ مسئلے دن بہ دن بڑھتے جاتے, خاص کر بیلجیم میں سب کو پتہ ہے, یہ کوئی کہنے چھپنے کی بات نہیں ہے. انگلینڈ میں دیکھو کتنے بڑے مسئلے ہیں, دیکھو وہ پاکستانی پارلیمنٹ میں 2-3 لڑکے ہیں پاکستانی بھائی ہیں, مگر دیکھو کچھ نہ کچھ تو وہ سنائی دیتی نہیں لوگوں کی. تو انشاءاللہ ہمارے بھی سنائی دے گی انشاءاللہ مل کر. بس ایک آدھ اس کو ڈاکٹر منظور صاحب کو تھوڑا آگے لے آئے تاکہ یہ پڑھا لکھا بندہ ہے اور اس کا پروفیشن بھی ڈاکٹر ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں, زیادہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب بھائی لوگ ہیں اور اپنے ملک کے لیے بھائیوں کے لیے سب سوچو, انشاءاللہ بہتر اللہ بہتری کریں گا. خدا حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. میرا عزیز دوستو, بھائیوں, بہنوں, السلام علیکم. بھائی میں جو ہے نا الحمدللہ آپ کو یہ ایک درخواست کر رہا ہوں کہ ہمارا جو ڈاکٹر صاحب ہے بھائی, اس کو آپ لوگ کامیاب کریں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دیا, سب کچھ اس کو اللہ نے دیا. وہ صرف جو بھی کر رہے ہیں ہمارے لیے کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی آگے آدمی ہو تو ہمارا کوئی بات آگے پہنچائے گا. بھائی ہم کو ایسا آدمی چاہیے, ایسا آدمی نہیں چاہیے کہ وہ صرف تھوا موا بولا کرے. بھائی اس تھوا موا پہ بات نہیں چل رہا ہے. الحمدللہ وہ لکھا پڑھا آدمی ہے, اور ڈاکٹر صاحب کو اپنے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے لیے کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے سب مل کر جتنے بھی پاکستانی ہیں اس آدمی کو کامیاب کرے, تو انشاءاللہ جو بھی کوئی ہماری بات ہوگا تو آگے جا کر وہ پہنچائے گا. اگر کوئی لکھا پڑھا آدمی نہ ہو تو وہ بیچارہ خود تو موا بولے گا تو ہمارے بات کدھر آگے پہنچائے گا. ہم کو ایسا آدمی چاہیے کہ الحمدللہ آگے جا کر ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو. ہمارے یہاں بہت مسائل ہے, اسکولوں کو مسائل ہے, بچوں کی مسائل ہے, وہ جو اسکول میں جو حلال حرام کی وہ ہے سب کچھ. تو انشاءاللہ اگر اللہ کر رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ کرے کہ جو ڈاکٹر صاحب کامیاب ہو جائے تو سارے مسئلے ہمارا حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے ہم سب پاکستانیوں کو کہہ رہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کو دعا کرو کہ اللہ کامیاب کرے. بھائی زمارونو پختنو السلام علیکم. زما ټول ورونو پښتنو ته دا یو خواست دی چې دا زمونږ ډاکټر صاحب ولاړ دی د ریوري بکوټ نه, او ډاکټر شاهد نوم یې تاسو ډېر ښه پیژنئ, او الحمدلله خپله عهده شته, ډاکټر هم دی, هر څه دی. خو تاسو ته مونږ ته ټولو ته پکار دی چې مونږ یو موټی جوړ شو او ډاکټر صاحب پاس کو, ډاکټر صاحب کامیاب کو. او په دې کې زمونږ دپاره فایده ده چې څه خبره اتره وي مونږ به راځو او ډاکټر صاحب ته به ووایو چې یاره زمونږ دا خبره اتره وکړه. نو دې دپاره مونږ ټول له پکار دی چې مونږ ټول څونه پښتانه, پنجابیان, کشمیریان, ټول روح بایگانو, ټول مونږه په اتفاق سره ڈاکٹر صاحب قائم کو اور کامیابی کو. بلا خبر ادا ادھر ہم جو ہے نا اگر انشاءاللہ ڈاکٹر پاس ہو گیا ڈاکٹر صاحب تو ہم وہ ہمارے بھائی جیسے ہیں, ہم آ کر اس کو یہاں سے پکڑ کر کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ادھر جائے. ہم ایسا آدمی کو پسند کریں تاکہ ہمارے ساتھ ہر جگہ جائے. ایسا آدمی نہ کو پھر اس کو 1800 بیٹمین رکھے ہوں گے باہر, وہ یار ملنا بھی مشکل ہے. تو بھائی ذرا تھوڑا سوچو. ڈاکٹر صاحب تو الحمدللہ وہ کیا بولتے ہیں, حلال مرغا ہے, جب بھی آپ چاہیں تو الحمدللہ آ کر اس کو لے جاؤ اور اس کو اپنا بات کرا دے. سب کو اللہ جو ہے نا توفیق دے دے, اور اللہ سب کو یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو کامیاب کرے. سب کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ظہور منظور کو میں بچپن سے جانتا ہوں کہ یہ ایک پڑھا لکھا انسان ہے, اس کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کے بہت سارے مسائل ہیں, یہ آگے جا کر حل کروائیں گے. اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی مشکل میں ہو تو یہ پوری خدمت کرتے ہیں, رات دن جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے لوگوں کی مدد کے لیے آتے ہیں. ان کو میں
इनकी पूरी फैमिली को मैं बचपन से इनको जानता हूँ हैं। मेरी कोशिश यही है, हमारे सारे पाकिस्तानियों को मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इनको आगे लाएं। पढ़ा लिखा इंसान है, डॉक्टर है, हमारे मसाइल हल करेगा। ऐसे आदमियों की हमें ज़रूरत है, ऐसे आदमियों को आगे लाना चाहिए। समझ, हम रात को गए हैं, जगह जगह गए, लोगों ने बहुत वेलकम किया हमें, लोगों ने बहुत हौसला दिया हमें कि हम इसी को वोट देंगे हैं। तो मेरी पूरी दरख्वास्त से मैं कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ पाकिस्तानियों को और दूसरों को भी पूरी तरह कामयाब करवाएं कि एक आदमी तो ये हमारा पढ़ा लिखा पार्लियामेंट में आ जाए जो हमारे मसाइल पूरे हल करे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी से, इंडियन कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी से, बांग्लादेश कम्युनिटी से और नेपाली कम्युनिटी से, जितनी भी बेल्जियम में एशिया की कम्युनिटी है, डॉक्टर साहब सब के नुमाइंदे हैं इंशाल्लाह ताला। ये किसी को भी मायूस नहीं करेंगे। इसलिए मेरी तमाम भाइयों से इल्तमास है कि आप डॉक्टर साहब को वोट दें और कामयाब करवाएं। और आप ये बात एक ज़हन में रखें, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। 2-3 दिन पहले जो मौलन बी की बुरगा मास्टर है, उनसे हमारी बात हुई है। वो कहती है कि हमने डॉक्टर साहब को विनर नंबर दिया है। आप लोगों को भी पता है जो पहले 15 नंबर होते हैं वो विनर होते हैं, और अगर उनमें किसी की कमी पेशी भी हो जाए तो वो पार्टी के वोट उधर आ जाते हैं। उन बुरगा मास्टर ने हमें कहा कि आप डॉक्टर साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब करवाएं और हम इसको मिनिस्टर बनाएंगे। और ये बड़ी खुश आइन बात है कि पहली दफ़ा पार्लियामेंट में एक पाकिस्तानी पढ़ा लिखा जो बेल्जियम की ज़ुबान बेल्जियम वालों से बेहतर जानता है और जो इधर ही पढ़ा है। आप लोगों को पता है कि पार्लियामेंट की जो ज़ुबान होती है ना, वो बैनुसतूर, उसका कुछ और मतलब होता है और उसके मानी कुछ और होते हैं और कहने वाला कुछ और कहता है। जब क्रॉस क्वेश्चन होता है उसका जवाब देना जो होता है ना, वो हर बंदे के बस की बात नहीं होती। पढ़े लिखे तो ठीक हैं, दूसरे लोग भी होंगे, फ्रेंच दूसरे भी बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब इधर के पढ़े हैं और इन्होंने एक रास्ता खोल दिया है। आने वाले जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में हम हर कम्यून में और हर सीट के ऊपर पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे इधर के हैं उनको खड़ा करेंगे, ताकि पाकिस्तानी कम्युनिटी की आवाज़ भी हर अदारे तक पहुंच सके और हुकूमत के अवानों तक जाए, क्योंकि यही बेहतर है हमारे लिए। अब हम लोगों ने जो करना था वो कर लिया। अब हमको अपनी आने वाली नस्लों के लिए सोचना चाहिए कि वो भी हमारे लिए जो है ना, वो हमारी तरह ऐसे ही ना बस अगर लेटर आ गया, मेरा लेटर आ गया, मैं किसी के पास जाऊँ, यार ये लेटर पढ़ दो। इसलिए बेहतर है कि पढ़े लिखे नौजवान जो है ना, उनको आगे लाया जाए जो इनकी ज़ुबान में बात कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब जो है ना, जैसे बहार की पहली बारिश नहीं होती, उसका ये पहला कतरा साबित होंगे और आने वाले पढ़े लिखे नौजवानों के लिए एक रास्ता बना रहे हैं, ताकि आप आइंदा इलेक्शन में हर कम्यून से जो है ना वो पाकिस्तानी इलेक्शन में हिस्सा लें। इसलिए मेरी तमाम भाइयों से, तमाम एशियन कम्यूनिटियों से अपील है कि आप पुरजोर तरीके से डॉक्टर साहब को वोट दें और कामयाब करवाएं। और इंशाल्लाह ये मेंबर ही नहीं होंगे, ये वजीर होंगे बेल्जियम में, और ये हमारे लिए बायसे फख्र बात होगी कि एक पाकिस्तानी जो है वो बेल्जियम में मिनिस्टर है। और इसलिए मेरी तमाम भाई अपने इख्तलाफात बाला ताक रख कर और जो भी हमारी इधर आपस में रंजिशें हैं उनको बुलाकर हमें अपने इस बेटे को, भाई को, भतीजे को कामयाब कराना चाहिए, ताकि ये हमारी आवाज़ बन सके और पूरी एशिया कम्युनिटी की आवाज़ बने और जो भी हमारे मसाइल हैं वो उन तक पहुँचाए और इंशाल्लाह ये हल कराएगा। क्योंकि ये पहले भी जो है आपको पता है कि ये खिदमत हल का काम करता है और जो भी इसके रात 12 बजे भी आई है, इसने आज तक किसी को ना नहीं की। इसलिए हमें आपस के इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए डॉक्टर ज़हूर मंजूर को कामयाब कराना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला इस आप देखेंगे कि ये लोगों की पहले से भी ज़्यादा खिदमत करेगा। इसलिए मेरी इल्तमास है कि आप वोट दें और डॉक्टर मंजूर को कामयाब कराएं। वस्सलाम।